الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی درود اللہم صلی علی اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب امیر المؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم فزت ورب الکعبہ صلوات اللہم صلی علی محمد. سب آئے ہوئے عزاداروں کی حاضری اس فرش عزا پہ مولا قبول و منظور. منتظمین کی جانب سے افطاری صلاۃ عزاداری کا اہتمام مولا قبول و منظور فرمائے. خصوصاً بھائی زوال ریاض حسین ایری اور مکسی صاحب کی جانب سے، غلام حیدر صاحب کی جانب سے جو انتظام و انصرام کیا گیا، مولا ان کے رزق روزی میں، توفیقات حسنات میں مزید برکات عطا فرمائے. اور جتنے سادات مومنین آپ یہاں موجود ہیں فرش مجلس پہ، باب الحوائج مولا کا صدقہ، مولا سب کا دامن مراد پر فرمائے. درود بھیجیں ان سب دعاؤں کی قبولیت. مجلس عزا یہ فرش ماتم مخصوص اور منسوب ہے قمر امامت اور ماہتاب ولایت. یہ مجلس عزا نسبت رکھتی ہے اس اللہ کی مہان حجت سے. جی ہاں، آپ سلام سے توجہ دوسرے جملے پہ بہت. قمر امامت ماہتاب ولایت، جن کا مقام طلوع کعبۃ اللہ ہے، جائے غروب نجف سبحان اللہ. سچی بات ہے، ٹائم کافی ہو چکا ہے. بسم اللہ سلامت رہیں. اور یہ وقت افطاری کے بعد والا ایسا ہوتا ہے، ذاکر مولوی کیا ہر مومن کی بیٹری لو ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بیٹری بھلے جتنا لو ہو، چارجر کا کام مولا علی کا چارج ہو گئی ہے. بے شک بے شک بے شک نام علی طاقت عطا کرتا ہے. ہر قسم کی کمزوری کے لیے امرت دھارا اور اکسیر اعظم ہے. ٹھیک ہے بابا، اہل بصیرت بیٹھے ہیں، بھائی انتظار، نقوی صاحب، بخاری صاحب، پوری توجہ. سب عزیز میں بنام جانتا ہوں، سب سے توجہ کی درخواست کرتے ہوئے، آپ کو اہل بصیرت سمجھتے ہوئے، صاحبان عقیدت سمجھتے ہوئے، ان لفظوں کو تھوڑا سا بدل دیتا ہوں. اور مولا گواہ شاید کوئی اور مجمع ہوتا تو میں لفظوں کو نہ بدلتا، اسی پر اکتفا کرتا، مگر آپ کے خوبرو چہرے مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا مزید لفظوں کو بدل کے
آپ کی روحانی عرفانی مزاج میں ڈھال کے جملہ پیش یہ مجلس و عزاداری ماتمداری مخصوص اور منسوب ہے اس ذات ستودہ صفات اس ذات ربوبیت و الہیت صفات اس ذات ربوبیہ و الہیت صفات سے مجلس عزا نسبت رکھتی ہے کہ جس کے ایک مرتبہ نام لینے پہ اللہ پورے ختم قرآن کا ثواب دین کی تعمیر کا جب ذکر چھڑے گا دین کی تعمیر کا جب ذکر چھڑے گا کس کس نے لگائی ہے نقب کہنا پڑے گا دین کی تعمیر کا جب ذکر چھڑے گا کس کس نے لگائی ہے نقب کہنا پڑے گا ارے ہم تو قبر میں کہہ دیں گے فقط یا علی مولا تم کو تو حسب اور نسب کہنا پڑے گا توجہ فرمائی آپ نے فرمایا صحیح مولا علی ہے کسی کا ایسا امام تو لاؤ میدان میں پیش ہے کسی کا ایسا امام جس کے ایک مرتبہ نام لینے پہ مکمل ختم قرآن سبحان اللہ ٹھیک ہے بابا اچھا چونکہ توضیح تشریح بالکل دامن وقت میں اتنا غربت ہے کہ مزید آپ کا وقت نہ لینا مناسب ہے اور سمیٹ کے جملہ میں میرا خیال ہے کہ مناسب وقت میں پیش کرنا بہتر رہے گا ایک تحفہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنے برحق ولی علی کے لیے بھیجا تھا جس کا نام نامی و اسم گرامی ہے ذوالفقار عاشق بھائی پوری توجہ صاحبان معرفت میں خطاب ہے کیا نام تھا اس تحفے کا اللہ نے گفٹ بھیجا تھا مولا علی اپنے شیر کے لیے اچھا ذوالفقار کی شان میں قرآن مجید کی آیات موجود وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ مِنَ السَّمَاءِ کہ ہم نے اتارا یہ تحفہ آسمانوں سے ذوالفقار نامی تلوار شیر خدا مولا علی اس کی خصوصیت کیا تھی ذوالفقار کی جب بھی جس میدان میں بھی جس وقت بھی کوئی منافق سر اٹھانے کا صرف ارادہ کرتا ذوالفقار میان میں تڑپنا شروع مچلاؤ ذوالفقار ماشاءاللہ ایسے انگڑائیاں لینا شروع کر دیتے توجہ ہے کہ یا علی مجھے جلدی نیام سے نکال منافق نے سر اٹھایا یا علی تیرے دشمن نے سر اٹھایا توجہ بسم اللہ بابا موڈ ہو تو میں کچھ عرض کروں نہیں تو مقصد میرے آنے کا دعا تھا وہ میں منگوا بیٹھا ٹھیک ہے دیں گے میرا ساتھ یا علی مجھے نیام سے نکال
تیرے دشمن نے سر اٹھایا ہے، واہ تیرے عدو نے سر اٹھایا ارادہ کیا ہے تیرے مد مقابل آنے کا۔ ہاں ٹھیک ہے، شبیہ ممبر رسول ہے، مومنوں کے اہل ولا ارباب عزا کے باعزت شخصیات محترم چہرے میرے سامنے موجود ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ پاک اسماء آیات اسماء الحسنہ شبیہات کو میں گواہ بنا کے دھنی باکسی میں کہہ رہا ہوں کہ جو کام مولا علی کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ذوالفقار نامی تلوار 1400 برس پہلے کرتی تھی، آج وہی ذوالفقار والا کام مولا علی کا پاک نعرہ کرتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، بہت اچھا، اور چیلنج ہے میرا، بسم اللہ۔ میں کسی نجی محفل میں سرگوشی نہیں کر رہا بلکہ آن دا ریکارڈ بات۔ کیا بات ہے، آپ سلامت رہے۔ سائنس ہے بابا، ٹیکنالوجی ہے، بے شک آج تو ایکسپریشن بھی قید ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی۔ غور ہے بسم اللہ، بسم اللہ۔ بابا سی پوری توجہ، علی حیدر بسم پوری اللہ توجہ۔ بسم اللہ۔ اچھا، مولا کی حیات طیبہ بسم اللہ۔ چیلنج کر کے عرض کر رہا ہوں، جو جس کو اپنا امام مانے، ہادی مانے، راہبر مانے، پیشوا مانے، اس کی اپنی مرضی۔ ہمیں ہمارا مولا ہمیں نصیب، ہمیں ہمارا امام ہمیں نصیب۔ توجہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ چیلنج کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مسکین نواز نظر نہیں۔ علی مولا کی عطا و بخشش بے کنارہ سمندر ہے۔ بے شک بے شک۔ اوے مومنو، ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا دامن اور کاسا تانگ ہو، ابو الفضل کے بابا کی عطا کا کوئی کنارہ۔ بے شک، سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ سائل نے صرف روٹی کا سوال کیا تھا، مولا علی نے قطار کا۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی سبب ہے کہ 19ویں کی صبح کو میرے مولا امیر کے مبارک سر پہ ضربت لگی، زخمی حالت میں بیٹوں نے بابا بیٹے گھر لے آئے زخمی حالت میں مولا علی کو، طبیب بلایا گیا، جیسا کہ کتابیں بتاتی ہیں، تاریخ ہسٹری بتاتی ہے۔ طبیب نے آ کے زخم چیک کیا تھا، معائنہ کیا تھا، اور دیکھیں اہل بصیرت میں میں خطاب کر رہا ہوں، نیٹ کے دور میں میں خطاب کر رہا ہوں، میں یہاں ضرور عرض کروں گا کہ مولا علی جیسی ہستی کسی طبیب کی محتاج نہیں، امام کسی طبیب حکیم کا محتاج، امام خود حکیم ہے۔ لیکن آل محمد نے علاج معالجہ بظاہر کروایا تاکہ ہمارے لیے اپنی حجت قائم کرے۔ اگر آل محمد ایسا نہ کرتے تو میرا نہیں خیال کہ صبح محشر تک کوئی مومن اپنا علاج معالجہ کرواتا یا ڈاکٹر کے پاس جاتا۔ یہ صرف ہمارے لیے انہوں نے حجت قائم کی، اور میں نے کتاب میں یہی پڑھا
بھائی انتظار حسین، عزادارو، یہی جملے مجھے تاریخ کی کتابوں کے اندر نظر آئے کہ طبیب مولا علی کے زخم کو چیک کر رہا تھا، معائنہ کر رہا تھا. مولا علی کی اولاد، مولا علی کے فرزندان ارجمندان جہاں موجود تھے، وہاں شہر کوفہ کا رہنے والا 200 یتیم بچہ بھی طبیب کے چہرے کو دیکھا. مرحبا مرحبا مرحبا. یتیمان مولا علی 200 کم و بیش یتیم طبیب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اللہ جانے طبیب کیا کہتا ہے. تھوڑی دیر گزری، طبیب نے عرض کیا آقا حسن، آپ کے بابا پہ ابن ملجم لین نے ظلم کا وار کیا، ابرو تک آپ کے بابا کا سر شکافتہ ہے، خون بہت بہہ چکا ہے. میری جو حکمت کہتی ہے وہ یہی ہے کہ فوراً آپ کے بابا کو دودھ پلایا جائے، فوراً دودھ پلایا جائے. بس عزادار و حکیم کا یہ کہنا تھا کہ دودھ پلایا جائے. کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی، مولا حسن فرماتے ہیں دق الباب ہوا. میں حسن جا کے دروازہ کھولوں، کیا دیکھتا ہوں کوفہ کے 200 یتیم کھڑے ہوئے ہیں. ہر یتیم نے اپنے ہاتھوں پہ دودھ کا پیالہ لیا. لیجیے آقا حسن ہمارے مولا کو دودھ پلائے. ہمارے والی، ہمارے آقا، ہمارے مولا کو دودھ پلائے. مولا علی کے بعد ہمارا سہارا کون؟ مولا علی کے بعد ہمارا نگہبان، ہمارا پاسبان کو. اور یہاں تک کہ ایک بیوہ خاتون، 4 بچوں کی ماں، اس نے بھی دودھ کا پیالہ لیا ہوا تھا. آقا حسن لیجئے، اس کنیز کی طرف سے بھی یہ دودھ حاضر ہے. مولا نے فرمایا اے ضعیفہ، تیرے سر پہ تو شوہر کا سایہ موجود نہیں، تیرے اپنے 4 بچے ہیں یتیم، تجھے خود اس کی ضرورت ہے. بے شک واپس لے جا، میں حسن راضی ہوں، میرا بابا علی راضی، اللہ اللہ کا رسول تیرے اوپر راضی، تو بے شک تو واپس لے جا کر اپنے بچوں کو پلا. وہ قدموں پہ گر کے کہتی ہے آقا حسن مجھے میرے بچوں نے آپ کی طرف بھیجا. میرے یتیم بچوں نے کہا اماں ہمارے امام ایسا عالم میں ہیں، ہمیں نہ دودھ اچھا لگتا ہے نہ کوئی شے دنیا کی اچھی. اماں راتوں کو اٹھ اٹھ کے جو مولا علی ہماری خبر گیری کرتے تھے، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے اس مولا کو جا کے پلائے. مرحبا مرحبا. بس چند آنسو آ گئے، 1-2 آنسو مزید آ جائیں، بس چند جملوں کی عبادت رہ گئی. ختم کر رہا ہوں عبادت. اللہ اکبر. یتیم نواز مولا علی سے بڑھ کر کوئی نہیں نظر آئے. مسکین نواز ابو الحسن مولا سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نظر نہیں آئے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ نجف اشرف میں مولا علی محو آرام ہونے کے بعد دونوں شہزادے حسن حسین مولا جب پلٹنے لگے واپس کوفہ کی طرف، تو کسی خرابے سے، جھاڑیوں سے کسی ضعیف کے رونے کی آواز. شہزادوں نے توجہ کی کہ اس خرابے میں، ان جھاڑیوں میں اس وقت کون ہے جو رو رہا ہے.
ہائے میری قسمت، ہائے میرا نصیب، اے کریم مجھ سے غلطی کیا ہوئی کہ تیسرا دن ہے تم نہیں آیا۔ حسن و حسین دونوں شہزادے آگے بڑھے، اے ضعیف آپ کون ہیں؟ یہاں اس عالم غربت میں کب سے ہیں؟ اس نے کہا اے جوان میں بہت عرصہ ہو چکا یہاں، میں آنکھوں سے نابینا ہوں، میرے ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کرتے، یہاں اس خرابے میں اس بیابان میں نہ میرا کوئی دوست ہے نہ میرا کوئی عزیز رشتہ دار۔ شہزادے حیران ہو کے عرض فرماتے ہیں اے ضعیف یہ تو پھر بشری تقاضوں سے بعید نہیں، یہاں تیری رکھوالی کون کرتا ہے، تیری دیکھ بھال یہاں کون کرتا ہے؟ اس وقت وہ ضعیف رویا اور اس نے کہا ایک کریم ہستی ہے جو مجھے روزانہ کھلاتی پلاتی بھی ہے، کافی دیر میرے ساتھ بیٹھ کے مجھ سے پیار محبت کی باتیں بھی کرتا ہے۔ میں نے بہت مرتبہ نام پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ آگے پلٹ کے فرماتے تھے تجھے نام سے کیا مطلب؟ غریب جلسا غریبا، ایک مسافر ہے جو دوسرے مسافر کے پاس بیٹھا، مسکین جلسا مسکینا، او میں قربان جاؤں خدا گواہ ہے یہ ضعیف بتاتا جا رہا تھا حسن و حسین کے دکھ بڑھتے جا رہے تھے اور آخر میں کہتا ہے اے جوان آج تیسرا دن ہے، وہ ہستی میرے پاس موجود نہیں، وہ خوشبو میں نے محسوس نہیں کی، اللہ جانے مجھ سے غلطی کیا ہوئی۔ حسن و حسین آگے بڑھے، بزرگ کو ایسے سینے سے لگایا، فرمایا اے بزرگوار ہمیں پرسا دو، وہ ہمارا بابا علی بن ابی طالب، آج تیسرا دن ہے، ہمارے بابا کو ضربت لگ چکی، ہم نجف اشرف میں بابا کو سلا کے واپس آ رہے ہیں، مرحبا مرحبا مرحبا۔ بس تمہید ختم بابا، 2 جملوں کی عبادت رہ گئی ہے، جہاں جہاں تشریف رکھتے ہیں ایک لمحے کے لیے میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ مولا علی علیہ السلام سے منسوب اس فرش عذاب پہ میں یہ دعا ضرور مانگوں گا کہ جنہیں نجف اشرف کی حاضری نصیب ہو چکی مولا قبول فرمائے، اور جو ابھی تک نہیں جا پایا نجف اشرف مولا حاضری نصیب فرمائے۔ آپ کو ایک قلبی سکون اور سہارا محسوس ہوگا مولا کی بات۔ اور علی حیدر بھائی، شجر بھائی، دھنی بھائی، عاشق بھائی، یہ 2021 میں معز رضوی صاحب 2021 میں بابا سنگھ مجھے حاضری کا شرف نصیب ہوا مولا علی کی بات، اور پہلا قدم رکھنے کے بعد یوں محسوس ہوا کہ میں اپنے مولا کے جوار رحمت میں آ جاؤں۔ باطن مضبوط ہوتا ہے انسان۔ 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت، کون سی ہجری؟ 40 ہجری۔ 40 ہجری کے بعد مولا حسن کے دور میں مولا علی کی مبارک قبر پوشیدہ رہی، مولا حسین کے دور میں بھی مولا علی کی مزار جی ہاں چھپی رہی، مولا سجاد کا دور، مولا باقر کا دور پوشیدہ رہی قبر مطہر مولا علی کی۔ پھر یہ چھٹے امام کے دور میں 133 ہجری میں ظاہر جی ہاں بالکل صحیح اندازہ لگایا، کوئی 90-93 سال قبر مولا علی کی پوشیدہ رہی ہے۔ اور پتہ ہے وجہ کیا تھی؟
90-93 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں. مولا علی علیہ السلام کی مزار پوشیدہ کیوں رہی قبر انور؟ بس اب وقت کسی وضاحت کا نہیں، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اس میں بھی بڑا مصائب ہے مولا علی کا زیدی صاحب، اس میں بھی دکھ ہیں، درد ہیں مولا علی کے جو چھپے ہوئے ہیں. 90-93 سال کا عرصہ ثقلین آباد مولا علی کا پاک مزار پوشیدہ رہا. وجہ وہی تھی جو بنت رسول کی قبر کی پوشیدہ تھی. جیسے حسن و حسین کی پاک اماں کا مزار پوشیدہ، ویسے ہی مولا علی کا مزار پوشیدہ رہا. اور بھلا ہو نادر بادشاہ کا کہ جس نے سب سے پہلے مولا کے پاک مزار پہ سونے کا کام کروایا. اور دیکھیں وقت ہوتا تو میں وضاحت کے ساتھ عرض کرتا، آپ تو صرف اشارہ ہی ہو سکتا ہے. ختم کر رہا ہوں آپ کی عبادت. نجف اشرف دو چیزیں کبھی داخل نہیں ہو سکتی، میں چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. نجف اشرف مولا علی علیہ السلام کی جاگیر میں شراب کبھی داخل نہیں ہو سکتی. جتنا کوشش کی گئی، پہلے تو شراب ہوتی تھی، جیسے ہی نجف اشرف میں داخل ہوتے تھے شراب سرکے میں بدل جاتی. خود بس اب اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. نادر بادشاہ اس نے جب مولا علی کا یہ معجزہ دیکھا تو ایک مرتبہ اس کا بدن کانپ گیا. وقت کا بادشاہ اپنی رعایا سے کہتا ہے، اپنے وزراء اور مشیروں سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ میری بادشاہت، میری سلطنت، میری حکومت میں سب سے کم تر شے کون سی ہے؟ انہوں نے کہا نادر بادشاہ تیری حکومت سے سب سے کم تر کتا ہے، جو حقیر ہے، سب سے ادنا ہے، تھوڑی قیمت ہے جس کی. نادر بادشاہ نے کہا پھر ایسا کرو کہ زنجیر لاؤ، میں مرشد علی کی بارگاہ میں اسی کم تر حالت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. ایسے ایسے علی والے، ایسے ایسے عقیدے والے گزرے ہیں. بس علی والوں، یقیناً ان تاریخوں میں عید سے پہلے جتنی تاریخیں ہیں، جتنی مجالس اور پرسے ہیں، یہ خالصتاً ہوتے ہیں بی بی عالیہ کی یتیمی کا ارمان ہے. بیبیوں کو پرسہ دینا ہے ان کے بابا کا، اولاد علی کو ان کی یتیمی کا ارمان کرنا ہے. اور میں کہتا ہوں مولا علی کے سر پہ لگنے والی ضربت اہل زمین بھی متاثر ہوئے، اہل آسمان کو بھی اس غم نے متاثر کیا. اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے غم کا پہلا نوحہ زمین پہ نہیں پڑھا گیا بلکہ آسمانوں میں پڑھا. اور کس نے پڑھا؟ جبریل امین نے. اور مولا علی علیہ السلام سے منسوب فرش عزا، فرش ماتم اور صف غم پہ جب آپ بیٹھیں، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے. ذاکری کا شرف ہمیں نصیب ہوتا ہے بابا، ممبر پہ آنے کا شرف نصیب ہوتا ہے. اس نسبت سے میں نوجوان عزیزوں کو حکماً کہہ رہا ہوں، مولا علی سے منسوب فرش عزا میں تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح چہرے کا ماتم ضرور کیا. یہ میں نے کیوں کہا کہ چہرے کا ماتم کیا؟ یہ مولا علی علیہ السلام کے غم، مولا علی علیہ السلام کی ضربت کا دکھ
اس ماتم کی بنیاد مولا علی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی